بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دا سیکنڈ ایپیسوڈ آف اسٹڈی ان سائپرس. خواتین و حضرات, آج ہم ایک دفعہ پھر اکرام صاحب کے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. لاسٹ پروگرام میں ہم نے ان سے سوالات کیے تھے کہ اسٹوڈنٹس کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں ویزا کے پروسیس کے دوران, جب پاکستان سے سائپرس میں آنا چاہتے ہیں یہاں پہ اور پڑھنا چاہتے ہیں, تو اس دوران ان کو ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں, مشکلات کیا پیش آتی ہیں. آج ہم اکرام صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں, اور آج آپ سے ہم نے سوالات کرنے ہیں کہ جو یہاں کا جو آنے کے بعد جو اسٹوڈنٹس کو مشکلات پیش آتی ہیں اس حوالے سے اگر آپ تھوڑی سی ہمیں معلومات فراہم کریں. بہت شکریہ. جی السلام علیکم حسن صاحب, آپ کے چینل کا بہت شکریہ. جی بالکل, اسٹوڈنٹس جب وہاں سے ان کو ای ویزا مل جاتا ہے نا, جس کو ہم انٹری ویزا کہتے ہیں, تو جب یہاں پر اسٹوڈنٹ آتا ہے نا تو اس کو چند ایک پرابلم جو ہے نا ان کو وہ فیس کرنا پڑتے ہیں. سب سے پہلا پرابلم ان کی ہوتی ہے ریزیڈنس, جن کا سولوشن ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, ریزیڈنس میں ایک تو یہ کہ یونیورسٹیز خود یہاں پہ پرووائڈ کرتی ہیں اکاموڈیشنز, اور جو باہر ہوتی ہیں فرق کیا دونوں میں؟ میرے خیال میں یونیورسٹی جو ہوتی ہیں, جیسے کہ بہت بڑی بڑی یونیورسٹی, جیسے یونیورسٹی اپنے کوشیا یا یورپین یونیورسٹی وغیرہ, یہ یونیورسٹی تو آپ لوگوں کو نا پرووائڈ کر سکتی ہیں, لیکن جو باقی یونیورسٹیز ہیں نا وہ آپ کو پرووائڈ نہیں کرتی. تو آپ کو انتظام جو ہے نا وہ خود کرنا پڑتا ہے. تو اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ آپ جس بھی کنسلٹنٹ کے تھرو آ رہے ہو نا, یا کوئی بھی آپ کا کنسلٹنٹ ہو, تو آپ ان سے یہ تھوڑا بہت ضرور ریکویسٹ کیا کریں کہ سر جب ہم وہاں پر جائیں تو ہمیں منیمم جو ہے نا ایٹ لیسٹ ریزیڈنس کا کوئی ایشو جو ہے نا وہ نہ بنا کرے, کیونکہ ریزیڈنس اگر آپ کو ملے گی تو پھر ہی آپ کا اس کے بہا پر آپ کا ہاؤس کانٹریکٹ ہوگا, جو آپ کو امیگریشن کے لیے نا ریکوائر ہوتا ہے. ٹھیک, تو یعنی کہ آنے سے پہلے ان کے پاس کانٹریکٹ ہونا چاہیے, یہ آپ کہہ رہے ہیں, یا نہیں آنے کے بعد؟ آنے کے بعد جب آپ سائپرس آ جاتے ہیں تو اس کے بعد. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا, جو اگلا سوال ہے وہ یہ کہ جو اسٹوڈنٹ یہاں پر آتے ہیں فار ایگزامپل, تو ان کو جو کانٹریکٹس ملتے ہیں یہ ان کے اپنے نام پر ہوتے ہیں, یہ شیئرنگ پہ رہتے ہیں, یا کیسے ان کے لیے آسان ترین سلوشن کیا, اور کہاں سے یہ ڈھونڈ سکتے ہیں اچھی اکاموڈیشن آنے کے بعد؟ ہاں, سب سے پہلے تو یہ کہ جب بھی اسٹوڈنٹ آئے نا تو ان کا کوئی نہ کوئی کسی کا اگر دوست یار ہو تو اس کے ذمہ لگا دیں کہ وہ آپ کے آنے سے پہلے آپ لوگوں کا کوئی رہائش کا جو ہے نا وہ بندوبست کر لے. صحیح. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ اپنے کنسلٹنٹ کو جو ہے نا وہ ریکویسٹ کریں, وہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ مینیج کرے. اگر ایسا بھی کچھ نہیں ہوتا تو پھر آپ کو پرابلم ہوتا ہے. پھر آپ کو کبھی یہ بھی ممکن, میں نے دیکھا ہے کہ کچھ بچے جو ہوتے ہیں پارک میں سوئے پڑے ہوتے ہیں, کچھ کہیں, تو اس کا بہترین حال یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھی کانٹریکٹ ہو, چاہے وہ شیئرنگ میں ہو چاہے وہ پرسنل ہو, وہ دونوں صورت میں نا ایکسیپٹیبل ہیں امیگریشن میں, لیکن اس کا ہونا ضروری ہے, اتھینٹک ہونا ضروری ہے. صحیح, بہت شکریہ. اچھا, ایک یہ ہوگا کہ یہاں جب آتے ہیں تو اکثر اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آنے کے بعد آبویسلی وہاں سے ان کو ویزا, اسٹیکر ویزا آج کل یہ دے رہے ہیں, لیکن کیا یہاں پہ آ کے پھر ان کو رجسٹریشن امیگریشن میں جا کے کرانی پڑتی ہے؟ اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی کروانی پڑتی ہے. اس کا پروسیس ہے سمپل. سب سے پہلے آپ آئیں, سیکنڈ ڈے یا تھرڈ ڈے جیسے بھی آپ اپنی تھکن وغیرہ سے تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں, تو آپ اپنے کالج یونیورسٹی جائیں, وہاں اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کو ایک رجسٹریشن لیٹر دیں گے. صحیح. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کو وہ گائیڈ بھی کریں گے. موسٹلی کالجز اور یونیورسٹی جو ہے نا وہ آپ کو گائیڈ کرتی ہیں کہ اب آپ نے ایسے کرنا ہے, اپنا ایک بینک اکاؤنٹ اوپن کروائیں. ٹھیک ہے, اپنا میڈیکل کروائیں جیسے آپ پاکستان سے کروا کر آئے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کا جو پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو آلریڈی آپ نے سبمٹ کروایا ہوتا ہے, ایک وہ اس کو کاپی نکال کر اس کو وہ کالج یا یونیورسٹی اسٹیمپ کر کے نا وہ آپ کو دیتے ہیں کہ یہ چیزیں لے جائیں, یہ چیزیں آپ کی ریکوائرمنٹ ہیں. یہ جب آپ مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کی جو ہے نا وہ رجسٹریشن ہوگی امیگریشن میں, یعنی کہ تب آپ کا ویزا جو ہے نا وہ رینیو ہوگا, ایک قسم کا انٹری سے پرماننٹ وہ کارڈ جو ملتا ہے, BRP کارڈ ہم بولتے ہیں. ٹھیک, یہ کارڈ کتنے, اس کی دورانیہ کتنا ہوتا ہے؟ یہ کارڈ کا دورانیہ تقریباً ویسے تو اوور آل 1 ایئر ہی ہوتا ہے. صحیح. جس دن سے آپ آتے ہیں نا اس دن سے یہ آپ کا سٹارٹ ہو جاتا ہے ٹائم ڈیوریشن, لیکن جو کارڈ پہ ڈیٹ لکھی ہوتی ہے نا وہ اس دن کی ہوتی ہے جب آپ لوگ رجسٹرڈ ہوتے ہیں امیگریشن میں. ٹھیک ہے, اور پھر یہ سال کے بعد رینیویبل ہوتا ہے کیونکہ obviously یوزولی ڈگریز تو 3 سال کی ہوتی ہیں, 4 سال کی. جی یہ ایوری ایئر رینیویبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد اگلا سوال یہ کہ اسٹوڈنٹس جو یہاں پر آتے ہیں, اگر کوئی دوسری یورپین کنٹریز میں وہ وزٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں اس حوالے سے, یا وہ کسی اور ملک میں اگر یہاں سے اسٹڈی کے لیے جانا چاہتے ہیں, اس کی کیا پاسبلٹیز ہیں؟
جی بالکل اس کی پاسبلٹیز ہیں. کچھ کالجز اور یونیورسٹی جو ہے نا وہ اپنا الحاق رکھ رہی ہیں یو ایس اے میں بھی, کچھ کالجز اور یونیورسٹیز جو اپنا الحاق رکھ رہی ہیں انگلینڈ میں بھی سوری. تو ان کے کچھ پروگرامز ایسے ہوتے ہیں جیسے ہوٹل مینجمنٹ یا بزنس کے ریلیٹڈ یا کوئی اور لاء کے ریلیٹڈ کورسز ہیں جو آپ ایک سال میں, ایک سال کے کمپلیشن کے بعد سیکنڈ ایئر آپ جو ہے نا وہ سوئچ کروا سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں دیتا ہوں کہ ایک کورس ہے ہوٹل مینجمنٹ جو الیگزینڈر کالج جو ہے نا وہ بیسیکلی اٹیچڈ ہے سی سی یونیورسٹی جس کو ہم کیمبرج یونیورسٹی بولتے ہیں انگلینڈ میں. تو آپ اگر فرض کریں اپنا چاہتا ہے اسٹوڈنٹ کہ میں جو ہے نا انگلینڈ موو کر جاؤں 1 ایئر کے بعد, تو وہ کر سکتا ہے, اس کے پاس پاسبلٹی ہے. سیکنڈ آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب ہالیڈیز ہوتی ہیں نا, جیسے کہ آج کل چل رہی ہیں کالج یونیورسٹیز میں ہالیڈیز چل رہی ہیں, آپ کی کلاسز وغیرہ نہیں ہیں, تو آپ جو ہے نا وزٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کو کالج ہالیڈے بھی لیٹر بھی دے گا. بے شک آپ اپنے کنٹری واپس جانا چاہیں تب بھی آپ کو ایزی ہے, یا اگلے کسی کنٹری میں موو کرنا چاہیں تب بھی وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اگلا سوال یہ ہے کہ جب ان کی اسٹڈیز کمپلیٹ ہو جائیں, آفٹر دا کمپلیشن آف دیئر اسٹڈیز, what are the possibilities for them to stay here or to how can they stay here after their education is complete? کیا یہ رک سکتے ہیں یہاں پہ جب ان کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے؟ جی بالکل رک سکتے ہیں. جو نیو رولز کے حساب سے جو انہوں نے نئے رول بنائے ہیں, آفٹر فار ایگزامپل آفٹر گریجویشن دے کمپلیٹڈ دے ہیو ٹو موو ان دا ماسٹر ڈگریز. ٹھیک, okay, but it's necessary they have to must be completed their degree, and if they are in the college and their college is not giving them promotion in the MBA degree or master any degree, they don't have any program, then they have to take their NOC and they have to move in the universities or somewhere else. یعنی کہ ان کو کسی قسم کی تعلیمی اس میں ہونا چاہیے. جی جی یعنی کہ بالکل ہونا ان کا چاہیے. جو ہولی پرپز ہے وہ یہی ہے کہ فردر اسٹڈیز کی جا سکتی ہیں, مختلف چیزیں ہیں جن میں وہ داخلہ لے کے یہاں پہ جی جی رک سکتے بالکل ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جو ایک اور ایشو زیادہ تر جو پیش آتا ہے, جو پیپر ورک ڈاکومنٹیشن جو ہیں یہاں پہ سائپرس میں, اس حوالے سے کیسے, یعنی کہ کام کے حوالے سے ان کو کیا ایشوز آتے ہیں, کتنا عرصہ کتنا کام کر سکتے ہیں, کس قسم کی جابس ملتی ہیں, یہ ایک بڑا اہم اسٹوڈنٹ کے لیے بڑا اہم سوال ہوتا ہے. بائی لاء تو جو نئے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں نا آفٹر ون ایئر بیفور, یعنی کہ 1 سال کو جو پہلے کا رول تھا نا وہ یہ تھا کہ آفٹر 6 months دے آر الاؤڈ ٹو ڈو ورک. صحیح ہے. بٹ ناؤ ڈیز دے آر الاؤڈ آفٹر 1 ایئر. آپ 1 سال کے بعد اپنی یعنی کہ جب سیکنڈ BRP کارڈ یعنی کہ سیکنڈ پی کارڈ اپنا اپلائی کریں گے تب آپ کو جو ہے نا بائی لاء الاؤ ہے کہ آپ ورک کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہی ہے ہر کنٹری میں تھوڑا بہت ریلیکسیشن ہوتی ہے, لیکن اسٹوڈنٹس کو یہ ریلیکسیشن کرتے ہیں. اگر آپ کہیں کام وغیرہ کر رہے ہیں اس دورانیے میں, اگر کہیں پکڑے جاتے ہیں, آپ کی انشورنس وغیرہ نہیں پے ہو رہی, تو ڈیفینیٹلی آپ کو وہ ڈپورٹ تو کرنے سے رہے. ڈپورٹ وغیرہ وہ نہیں کریں گے, بس یہ ہے کہ وہ آپ کو فائن وغیرہ کر دیں گے اور آپ کے آنر کو بھی. اچھا ایک بیسک جو مین چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں ویزے کے لیے, یہ ایک دفعہ پھر اگر آپ اس پروگرام میں بتا دیں اسٹوڈنٹس کو پاکستان سے کیا کیا چاہیے ہوتا ہے. پاکستان سے سب سے پہلے منیمم ایجوکیشن جو ہے نا وہ آپ کی انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے. ٹھیک, میٹرک کے بھی آپ کے منیمم 50% مارک ہونے چاہیے, اور انٹر کے بھی آپ کے منیمم 50% مارکس ہونے چاہیے. اگر نیچے اوپر ہوں تو وہ مینیجیبل ہوتے ہیں, لیکن ریکوائرمنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے. ٹھیک, اس کے ساتھ آپ کو چاہیے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ. میں ایک یہ چیز مینشن کرتا جاؤں کہ بچے جو پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ ہوتا ہے نا اس کے اوپر لکھوا دیتے ہیں گریس سائپرس, یہ نہیں لکھوانا, یہ بڑی مسٹیک ہے. یہ گریس نہیں ہے, گریس ایک سیپریٹ کنٹری ہے. ٹھیک ہے, آپ نے صرف لکھوانا ہے سائپرس. ٹھیک, نہ اس کے اوپر نارتھ لکھوانا ہے نہ ساؤتھ لکھوانا ہے, کچھ بھی نہیں لکھوانا, صرف سائپرس لکھوانا ہے. سیم ایز اٹ آپ نے لکھوانا ہے اس میں میڈیکل آپ کا ہوتا ہے جس میں فل میڈیکل, ٹوٹل میڈیکل A to Z. اس میں بھی بچے کچھ لکھواتے ہیں میڈیکل فار گریس سائپرس, وہاں بھی آپ نے سائپرس نہیں لکھوانا, صرف اکیلا سائپرس لکھوانا ہے. یہ 3 چیزیں یہ, اور چوتھی چیز ہے آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ. 7,000 یورو کی جو ہے نا وہ بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے نا ریکوائرمنٹ ہے. یہ اسٹوڈنٹ کے نام پہ ہونی چاہیے. جی اسٹوڈنٹ کے نام پہ ہونے چاہیے. ہاں اگر بچہ 18 سال سے کم ہے تو اس کے پیرنٹس کے نام سے ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور جو مین چیز ہے نا وہ ہے آپ کا آئلٹس. اس کے بعد آئلٹس ہے منیمم آپ کے 4 بینڈ اگر آتے ہیں تو 4 بینڈ میں آپ کو یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو ویزا انٹری ویزا مل جاتا ہے فار فاؤنڈیشن.
اس کا آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر آ کر دوبارہ یا تو آئلٹس کر لیں یا پھر وہ فاؤنڈیشن کلیئر کریں تو آپ مین ڈگری میں جا سکتے ہیں. مین ڈگری کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ منیمم 5 بینڈ. منیمم 5 بینڈ ہے. اور یہ کون سا والا آئلٹس ہے؟ آئلٹس اکیڈمک اکیڈمک نان آئلٹس ہے. یو کے وی آئی. نان یو کے وی آئی جو ہے اکیڈمک ہے. اور 4 بینڈ ہے آپ کا فاؤنڈیشن ڈگری کے لیے جو کہ 1 سال کی اسٹڈی آپ نے کرنی پڑتی ہے. بالکل ایسے ہی. اور جو ڈگری کے لیے ہے وہ ہے 5 بینڈ منیمم. اور پی ٹی اسی طرح پی ٹی ہے 43 بینڈ. اس کے جو 43 مارکس ہیں نا وہ آپ کو چاہیے فاؤنڈیشن کے لیے اور 58 آپ کے ہیں مین ڈگری کے لیے. اسی طرح ٹوئفل ہے وہ آپ کے ہیں 71 فار مین اینڈ فار فاؤنڈیشن ایز ویل. اسی طرح جو دوسرے ہے آپ کا پاسورڈ پلس اسکل ٹیسٹ وہ بھی اگر آپ کے 4 آتے ہیں تو آپ فاؤنڈیشن میں آئیں گے اور اگر آپ کے 5 آتے ہیں یا 5 سے پلس آتے ہیں تو وہ آپ کے مین ڈگری میں جانے ہیں. بہت شکریہ. آپ نے آج بہت معلومات دیں اور بہت اہم معلومات جو کہ یہاں پہ ریکوائرڈ ہوتی ہیں اس حوالے سے دی. اینڈ میں اگر کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا مشورہ ہے جو آپ دینا چاہتے ہیں, کوئی ایسی ٹپ دینا چاہتے ہیں ایڈمیشنس کے حوالے سے, آنے کے حوالے سے, یہاں کے حوالے سے؟ جی میں ایک ضرور ڈیفینیٹلی یہ ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ کچھ بچے ایسا کرتے ہیں کہ اپنی جو فائلز ہیں نا وہ تب جمع کرواتے ہیں جب نہ ان کا کوئی مئی انٹیک ہوتا ہے, نہ ان کا کوئی اکتوبر انٹیک ہوتا ہے, نہ ان کا کوئی جنوری انٹیک ہوتا ہے. وہ درمیان میں آ کر نا فائل اپنی جمع کرواتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی بار بار آپ کو بھی میسیج کریں گے, آپ کے کنسلٹنٹ کو بھی اور کالج کو بھی اور یونیورسٹیز کو بھی ای میل کر رہے ہوں گے کہ ہمارا جو ہے نا ویزا نہیں مل رہا. تو بیسٹ ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں کا ایڈمیشن سٹارٹ ہوتا ہے نا, جیسے کہ آج کل اب سپٹمبر انٹیک ہے تو سپٹمبر انٹیک کی آلموسٹ جو ہے نا نیکسٹ کپل آف ویکس میں اس فائل جو ہے نا وہ کلوز ہو جانی ہے. صحیح. جن کی تو کپل آف ویکس میں آپ کی فائلز امیگریشن میں لگ جائیں گی ان کو ویزے جو ہے نا وہ سپٹمبر انٹیک کے لیے مل جائیں گے. ہاں اگر جو لیٹ ہو جائیں گے نا تو ان کو وہ لے جائیں گے جنوری انٹیک کے. تو کوشش کیا کریں کہ اپنی جو ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے نا ایجوکیشنل ریکوائرمنٹ جو بھی اٹیسٹیشن وغیرہ آپ کی ہے وہ اسی ڈیوریشن میں کمپلیٹ کیا کریں جس ڈیوریشن میں آپ کا جو ہے نا وہ سیمسٹر چل رہا ہوتا ہے. بہت شکریہ اکرام صاحب. ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں شرکت ہوگی اور مزید سوالات کے ساتھ آپ جی انشاءاللہ ضرور. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو لاٹ.